حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا جو شخص یہ سورت پانی پر پڑھ کر پیے گا اس کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، یہ پانی پیتے ہی ہر بیماری ختم انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے اگر کچھ زمانے پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل ہے اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضائیں عام ہوں، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا ہے، دوا ہے، دعا بھی ہے، غذا بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، مدد بھی ہے، راحت بھی ہے۔ پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین بھی ہے، راحت بھی ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پانی کو اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے صرف یہ دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے، پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، اور خصوصاً آج کا یہ وظیفہ لا علاج امراض کے لیے نسخہ کیمیا بھی ہے۔ اس پانی والے عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے 4 کونوں پر چھڑک دیں تو آپ کے گھر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کرے، اپنی اولاد کو پلا دو، آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل جاننے سے قبل آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے۔ یہ قدرت کی عظیم پریشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول، جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے۔ اور بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے ایسی شفا، ایسی عنایات اور برکات چھپا رکھی ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اکٹھا کرنے کی بجائے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے ہیں اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے میں استعمال کرتے اور ایک خاص عمل کروا کر لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے، اور الحمدللہ اس کے رزلٹ میں نے خود اپنی کانوں سے سنے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہو اور لوگ اسے اکٹھا کر کے سارا سال شفائے خزانہ سے بیماریاں دور اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کریں۔ ناظرین، بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، یہ برکت کے خزانے ہیں، یہ عافیت کے خزانے ہیں، عطاؤں کے خزانے ہیں، یہ رحمت کے خزانے ہیں، یہ فضل و کرم کے خزانے ہیں۔ ہم تو بھولے ہی رہ گئے اور ایسا بھولے کہ اور بھولنا ہی بھولے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارش کے پانی کو نالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لا تعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن اور جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو ہمیں محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے،
اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے، جس کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، اس نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا و صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عبادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں، بیماری، کمزوری کے زمانے، بڑھاپے کی عمر، جس میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس بات پر رو رہا ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو
اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہے۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ ناظرین، امام شافعی نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو بارش پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا اور فرمایا کہ اپنے رب کے قریبی وعدے کا انعام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ اخلاص 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور معوذ 3 یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس 70 بار پڑھ کر دم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ ایک بہن نے ہمیں ای میل کی کہ اکثر بیمار رہتی تھی، مجھے اکثر وہم ستاتے تھے کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، سینے میں درد رہتا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حمل ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے دل گھبراتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اکثر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے بارش کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پیا تو میری ہر بیماری دور اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ ناظرین، دل کے مریض، فالج کے مریض، یہ سب کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔
اسی طرح اس عمل کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دیں، جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ فساد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ گھر والے ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے لگیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر تو پینے میں بارش کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی بارش کا ماحول دیکھتے ہیں، پانی کے بڑے بڑے پتیلے رکھ دیتے ہیں اور بوتلوں میں بھر کے ڈسپینسر پر رکھ دیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پیتے ہیں، تاکہ وہ فرشتے کی روحانیت اور معصومیت ہمارے اندر آ جائے۔ اس قدرتی اور آلودگی سے پاک پانی صحت بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں بارش کے پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہوں، جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کھیتی میں ضروری نہیں کہ یہ والی کھیتیاں سبزہ یا فصلیں آئیں، بلکہ اس کے اندر ایسے انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ بارش کا پانی برسے اور ہم محروم رہ جائیں، یہ آپ کی غفلت اور غلطی نہیں، بلکہ یہ میری غفلت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے، اب آپ لوگوں کو اس کے مختصر فوائد بتا دیے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن یا آسیب کا سایہ ہو، یہ بارش کا پانی ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ بارش کے پانی کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوئی، بلکہ ایسا ذہنی سکون ملا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی، جس سے اس خاص پانی کی افادیت بھی اجاگر ہوں اور اس کے سننے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، انہیں ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملی۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس بارش کے پانی سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ہی بارش کا موسم ہو تو آپ بھی اس پانی کو اکٹھا کرنے کی بھرپور تیاری کیجیے اور اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجیے، پھر ساری زندگی اس پانی کو عام گھر والے پانی میں ملا کر پیتے رہیں۔ پھر دیکھیے اللہ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں، کیسی عافیتیں، کیسی خوشحالیاں برستی ہیں، کیسے محبت اور پیار سے آپ کے گھر والے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔